صرف سنانے کو نہیں کہتے، راضی کرنا، اس کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، اس کے اندر شوق پیدا کرنا نیکیوں کا، فضائل بتا بتا کر، نفع بتا بتا کر، برے اعمال کے برے نتائج بتا بتا کر برائیاں اس کی نفرت دل میں پیدا کرنا۔ نمازوں کے فضائل بتائیں ہم خوب۔ پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے، جو صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے، اللہ جل جلالہ اس کے لیے اتنی ہی مہمانیاں تیار کرے گا جتنی مرتبہ صبح کو مسجد میں جائے، جتنی مرتبہ شام کو مسجد میں جائے۔ اللہ کی مہمانی کیسی ہوگی؟ اللہ کی مہمانی کیسی ہوگی؟ من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم۔ جو شخص گھر سے بابوضو ہو کر مسجد کو گیا فرض نماز پڑھنے کے لیے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے جتنا احرام باندھ کر حج کو جانے والے کو۔ ہماری گزارش ہے وضو گھر سے کر کے جایا کریں، چاہے مسجد کے اندر سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، وافر گھر میں مشکل، گھر سے وضو کر کے جائیں۔ تبلیغی عام طور پہ جو فضائل آتے ہیں، ہر قدم پہ ایک نیکی، ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، جو گھر سے وضو کر کے جائے۔ اعمال کے نفع بتائیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیف تعرف امتک بین الامم؟ اے اللہ کے حبیب، آپ اپنی امت کو باقی امتوں میں سے کیسے پہچانو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت فلاں سارے نبیوں کی۔ آپ نے فرمایا، میرے امتی ہم غر محجلون من اثر الوضوء لیس احد کذالک غیرہم۔ میرے امتی وضو کرنے کی وجہ سے روشن چہرہ، روشن ہاتھ، روشن پاؤں والے ہوں گے۔ میرے امتیوں کے علاوہ یہ فضیلت پہلی امتوں کو کسی کو بھی نہیں ملے گی۔ اب ہم آخرت میں حسین و جمیل ہو، دنیا میں ہوٹل لگاتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں کہ میں سونا لگوں، حشر میں وضو کر کے آسمان کو دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھے، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے مرضی جائے۔ فضائل بتا بتا کر لوگوں کو نمازوں پہ لانا۔ فضائل تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضو۔ مومن کو قیامت والے دن وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، ادھر تک زیور پہنایا جائے مومن کو۔ میں نے ایسے غور کیا، میرے جی میں آیا، وہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ سونے کے کنگن، چاندی کے کنگن جنتیوں کو پہنائے جائیں گے۔ تو مردوں کو تو کنگن پتہ نہیں اچھے لگے کہ نہ لگے۔ پھر میں نے دیکھا یہ گھڑیاں باندھتے ہیں نا بازو پر، کئی سٹیل کا چین ہوتا ہے، کئی سناری چین ہوتا ہے، گھڑی باندھی ہوئی ہوتی ہے چین والی، سٹیل کے چین والی، سنہری چین والی۔ پھر وہ گھڑی پہننے والا تھوڑا سا بازو اوپر کرتا ہے، اپنی گھڑی ننگی کرتا ہے
اور پھر مٹک مٹک کے ہاتھ دکھا دکھا کے کہ میری گھڑی ہے ایسی بڑھیا. میں نے کہا ہاں وہاں جا کے یہ بھی انشاءاللہ پسند آئے گا. وہاں تک ہاں. اور لباس پہنتے ہیں اس کے اوپر کڑھائی ہاں. اور ایسا لباس اس کے اوپر سنہری دھاگے کی کڑھائی مرکبی جو ایسا اس کے اوپر کڑھائی ہاں. جو جبے پہنتے ہیں جبے ہاں بازوؤں پہ کڑھائی اور مونڈوں پہ کڑھائی ہاں. سونے کی تاروں والی ہوگی تو زیور پہنا دیا جائے گا. مردوں کو بھی وہاں جا کے زیور بڑھیا لگے گا. جہاں جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک زیور ہے. یہ زیور اللہ کیوں پہنا رہا؟ اللہ خوش ہو گیا. اللہ کی رضا ملے گی. جسے اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا. ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اللہ چاہیے بڑی چیز وہ اللہ ہے. سب سے بڑھیا دولت جس کو اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا. ہم تو اس باندی جیسے بھی نہ نکلے. ایک باندی تھی وہ بادشاہ سے بڑی محبت کرتی تھی وفادار تھی. تو بادشاہ بھی اس سے محبت کرتا تھا. محبت کا جواب محبت ہی میں ملتا ہے. تو عمرا وزرا وہ حسد کرتے تھے کہ بادشاہ ہمارے اوپر بھی اس باندی کو ترجیح دیتا ہے. بادشاہ نے ان کو دکھانے کے لیے کہ تم تو مطلبی یار ہو مطلب کو اور یہ وفادار ہے دلی وفادار ہے. بادشاہ نے پوچھا ہمارے خزانوں میں قیمتی قیمتی چیزیں کون کون سی ہیں؟ کسی نے کہا فلانا ہیرا فلانا یاقوت فلانا لعل فلانا موتی فلانا سونے کا جو فلانی چیز چاندی کی کپڑے بڑھیا بڑھیا. بادشاہ نے کہا وہ لے آؤ ساری چیز ان کے آگے رکھوا دی. جیسے تمہارا ادھر کو منہ ہے تمہارے سامنے رکھوا کے بادشاہ نے کہا جس کو جو چیز پسند ہو اس پہ ہاتھ رکھ دے اور لے لے. اٹھے سارے عقل والے. کسی نے سونے پہ چاندی پہ یاقوت پہ لال پہ موتی پہ. وہ باندھی کھڑی رہی وہ نہیں گئی. بادشاہ نے کہا اری تو بھی کسی چیز پہ ہاتھ رکھ لے من پسند چیز پہ لے لے. کہتی ہے جس چیز پہ میں ہاتھ رکھ دوں گی وہ میری ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا ہاں. اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیے. تم لے لو سونا تم لے لو چاندی تم لے جاؤ یاقوت میں بادشاہ کو لے. ارے ہمیں تو ایک اللہ ہمارا مطلوب ہے. لا مطلوب الا ہو لا مقصود الا ہو. ہم ایک اللہ پہ قربان ہو جائیں وہی ہمارا محبوب ہے. ہمیں اللہ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. جس کا رب اسی کا سب.